دنیا کی ایک مصیبت، کسی بادشاہ وزیر کتنا ادب سے چلتا تھا، ان کے اب پیرے ہوتے ہیں دور دور سے، ادھر وزیر اعظم کا گھر ہے، ادھر سے ایسے سادے لباس میں بھی رکھے ہوتے ہیں دوسرے لوگ۔ آقا کی عظمت چاہتا ہے اس کو کالج کی طرح نہیں چلنا چاہیے، لاکھ آدمی میں تو آواز نہیں آتی کوئی ادھر ہے کہ نہیں۔ پکی طرح سے بیٹھتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، ایسے فائدہ ہوگا؟ ادب عبادت سے پہلے ہے، پھر خاص کر کے آقا کا ادب۔ آپ سوچیں ان کی وجہ سے آئے تھے انسان اجنبی بن جائے، کسی کو نہ جانے، کھلا بولنا، کھلا ہنسنا، کھلا بھاگنا اوپر نیچے۔ کیسے فائدہ ہوگا؟ ایسے ہوا جیسے ایک سیر تفریح پہ کوئی آیا۔ مسجد کا کیوں احترام؟ امام ہو وہاں نہ ہو، خدا کے گھر کا مسئلہ، احتیاط کرنی ہے۔ ایسے خدا کی عظمت کے واسطے اگر جہاں کوئی آتا ہے اس کو ایسی گڑبڑ یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ ہے تو خدا رسول کا ادب ہے، شیخ ہے نہیں ہے تو خدا رسول کا ادب ختم ہو گیا۔ کسی باتوں کو فائدہ کم ہے، بعضوں کا ہے، بعضوں کو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دوستیوں کے لیے یہاں آتے ہیں، دوستیاں ان کی ہوتی ہیں آپس میں۔ کسی ملاقات، شیخ بھی مل گیا، ملاقات بھی کی، وقت بھی پاس ہو گیا، چائے پانی بھی پی لیا، رونق بھی۔ ایسی جگہ میں انسان اجنبی ہو جائے، کسی کو نہ جانے، اگر فائدہ اٹھانا ہے۔ کالج کی صورت میں نہ یہاں چلو اٹھو بیٹھو، یا بازار کی صورت میں یہ سب نہیں کریں گے۔ جس کے دل میں ہوگا نا کہ میں خدا رسول کو چاہتا ہوں، راضی ہو جائے، وہ سانس بھی خیال سے لے گیا، پھر آگے اس کو فائدہ نظر آئے گا، اس کا عقیدہ خود بڑھے گا۔ کہ بعد میں شکایت لکھی میں پہلے فائدہ تھا، فائدہ نہیں، نمازوں میں دل لگتا تھا، اب نہیں لگتا، ڈپٹیاں ہم دیتے ہیں، جب ڈپٹی کو دل نہیں کرتا، تو دوستی شروع ہو گئی ہوں گے نا، خدا رسول کی دوستی کو چھوڑ کر اوروں کی دوستی۔ تو باپ کے پاس بیٹھے ہوتے تو کسی تمہارے دوست آ جائے، آپ اسے کھول کر بات کریں گے؟ باپ کے ساتھ ایک مثال سے بات سمجھائیں، وہاں مثال کہاں دی جا سکتی؟ کسی امیر وزیر کے تو کھلا بولتے چپ رہتے، جب وہ چلے جاتے پھر ہوتا کہ خدا کی محبت اور آقا کی محبت ان سے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے۔ اسے چلا گیا تو ناچنا، تو کھلا بولنا، تو ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، بدبختی ہے، بلکہ اس کو نقصان ہوتا ہے، وہ نہ ہی آئے تو اچھا۔ ایسے لکھنے کیا میں نے اس کو کیا کہوں، میں نے کوئی تم کو وظیفے بند کی ہیں یا دعائیں نہیں کی، میں تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک اور کہ کئی خط آئے، اس کے پہلے مجھے بہت فائدہ تھا، اب میرے میں فائدہ ختم ہو گیا۔ میں نے خود سوچا میں تو وہی وظیفے تم کو دیے، وہی چیزیں دی، پھر سوچا تو یہی نقص اس نے نکلے جو مان گیا، اور میں بھائیوں سے مل گیا، محبت اور باتیں شاتیں، آپ آتے تھے ہم چھپ جاتے تھے، احترام تو کرتے تھے، چلے جائیں ہم آزاد ہو جائیں۔ جب تو خدا سے محبت ہے وہ 24 گھنٹے میرے انتظار میں رہنا چاہیے، میرے جانے سے تم کو اداسی ہو، میرے آنے سے تم کو خوشی ہو۔ اور جو اپنی دوستیاں ان کی شروع ہو گئی تو وہ میرے آنے سے جیسے احترام تو ہے، لیکن اب کچھ ہم ہنس بول نہیں سکیں گے، وہ تو اپنی جیسے کہتے ہیں اڈا بنا لیا، تو پھر ان کی اپنی طرف سے مصیبت ہے۔ کئی خط آئے تو میری طرف سے تو نہیں، میں تو بتا دیتا ہوں، طریقہ سکھا دیتا ہوں، تو مجھے بہت بے پناہ فائدہ تھا، میرا فائدہ ختم ہو گیا، نماز میں میرا دل وہ لگتا، درود بھی میری نہیں چلتی، میرے گناہوں سے دل کافی درجے ہٹ گیا تھا، برائی کو دل پھر جا رہا، تو ان کے تمہارا اپنا نقص ہوگا، تم نے احترام خدا کا نبی کا چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہارا نظریہ اگر خدا رسول کا، تمہارا کسی سے یہاں تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سکا بھائی میں تو اس کو بھی ایسے سمجھو کہ میں اس کو بھی نہیں جانتا ہوں، ضرورت کی بات کی پھر جاتے گھروں میں جاتے، اس بات کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔
اور بعض نے لکھا ہم یہاں ایسی چیزیں بے ادبیاں دیکھ کے چلے گئے ہیں کہ ہمارے فائدے میں کمی نہ ہو، وہ ایسے کرتے ہیں، ہم شکایتیں تو نہیں سنتے، بلکہ ہمارا کام ہے بتا دینا، باقی ان کی مرضی ہے۔ آقا جی کا اگر ادب ان کے دل میں نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس کے دل میں نہیں ہے، اس کو آنے کا فائدہ یہاں ایک دوسرے کو دیکھ کے خراب ہونا، ایک دوسرے کو دیکھ کے بگڑنا، آگے پیچھے بھاگنا، باتیں بے فضول کرنا، یہ بات ادب سے کرنی، کوئی اخلاقت تھوڑی سی کوئی دل لگی دائرے میں کر لی، معمولی سی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے بعد میں۔ مجھ کو لکھتا میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، خدا رسول سے کچھ چھپی ہوئی تم کو چرچے سے چھپی ہے، اللہ سے بھی چھپی ہوئی، نبی سے بھی چھپی ہوئی۔ جب ان کا احترام اور قدر تمہارے دل میں ختم ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب کیا وظیفے اثر دیں گے اور کیا قرآن اثر دیں گے؟ ادب خدمت سے پہلے ہے، ادب عبادت سے پہلے ہے، ادب علم سے پہلے ہے۔ اس میں ادب اس کا علم ضائع، اس کی خدمت ضائع، اس کی عبادت ضائع، اور خاص کر کے ایسی جگہ آنا، گدھوں کی طرح بھاگنا، گدھوں کی طرح اترنا۔ ابھی اچانک میں چکر لگا تھا، بعض تصویروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض ایسے جیسے کالج میں بیٹھے ہوئے، کہتے سڑکوں پہ نہ کھڑے ہوا کرو، تیزی سے گئے تیزی سے آ گئے، آپ نے کوئی ضروری بات نہیں جو دل لگی مذاق نہ کرنے، خدا کی عظمت نبی کی عظمت کے آگے مسئلے میں آپ آئے ہیں۔ اللہ سے چاہتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے گا اور کوئی خالی نہ جائے، اور جنہوں نے خط لکھے ہیں ان کے خطوں کے جواب ہیں، کیونکہ پہلے فائدہ تھا تو وہ ادب میں تھے، بعضوں کو تو پہلے بتایا تو مان رہا تھا، ابھی جو نئے خط آئے ہیں وہ نئی فائدہ ہو رہا تھا، بند ہو گیا، چیزیں بند ہو گئی۔ میں نے تو وظیفے بند نہیں کی، میں تو وہی دعائیں کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے تمنا کرتا ہوں، یہ جو کیونکہ وہ خرابی سے بند ہو گیا، اس میں زیادہ رہنے یہاں رہ کے یہاں بے ادب ہو جاتے ہیں، جو ایک آدھ دن دو دن کے لیے آتے ہیں اور رہنے والوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو ہر وقت خیال رہتا ہے میں دعا میں شامل ہو جاؤں، ہر وقت خیال رہتا ہے میں نیت خوانی میں شامل ہو جاؤں، آقا جی کی اس کو ہر خیال رہتا ہے شیخ یا شیخ کے پاس تھوڑا سا اللہ کی محبت میں بیٹھ لوں، ایک دو دن کے لیے آیا نا، اور زیادہ رہتے اس کا جی بھر جاتا ہے، دعاؤں کا وقت ہوتا ہے باہر پھرتے ہیں یا دعا مانگتے نہیں، ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، نیت خوانی کا وقت ہوتا ہے تو کوئی رغبت نہیں ہوتی، شیخ آتا ہے تو ڈرتے ہیں کہ شیخ آتا میں کوئی ایسی بات نہیں، شیخ چلا جان کو آزادی ہو جاتی ہے کہ آنے کا فائدہ ہوگا، زیادہ مجبوری باتوں کو دے دیتا ہوں، کہتے ہیں نہ رہنا یہاں اچھا ہے، ایک آدھ دن کے لیے آؤ چلے جاؤ، دو دن زیادہ رہو چلے جاؤ، یہاں زیادہ نہ رہو، اور کارکنوں میں بعض بے ادب اور بعض بے ادب والے وہ بدلتے نہیں، اس لیے مکے مدینے کا بھی اسی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ جو مکے مدینے میں زیادہ قرب رسول کو حاصل ہوا، بعض مکے مدینے میں اللہ کے نبی سے دور ہو گیا، وہ بے ادب ہو گئے رہ کے، نہ مدینے کا ادب، نہ حرم کا ادب، کس چیز کا ادب، جیسے گھر کا مسئلہ آپ نے دیکھا حاجی نہیں آ جاتا ایک دو دن کے لیے، وہ کیسے مدینے میں سنبھلتا، مدینہ شریف مدینہ شریف حرم شریف، اور جو پرانے بازے رہتے ہیں ان کو جا کے دیکھیں، نماز نہیں پڑھتے، ٹی وی چلاتے رہتے ہیں، ایسے پھرتے ہیں جیسے مدینہ شریف ان کے لیے لندن ہے، اور واضح آتے ہیں کہ مدینے میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں، 8 دن بڑی مشکل سے گزارتے ہیں، کسی بولتے نہیں، بس حرم میں بیٹھے ہیں کہ آقا جی کے لیے چپ کر کے چلے جائے، بڑا کچھ لوٹ کے جاتے ہیں۔ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں یہاں رہنا بھی چاہیے نہیں بھی رہنا چاہیے، رہیں تو بڑی فضیلت ہے، لیکن کوئی بے ادبی ہو جائے تو اس سے ڈر لگتا ہے، تو ادب کی خاطر یہاں نہ ہی رہے تو اچھا، تو ابو حنیفہ چلے گئے، وہ لوگ ایسے لوگ تھے اتنا ادب کرتے تھے، ہاں جی، جو وہاں رہتے جا کے دیکھیں کیا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حرم میں نہیں گھستے، ٹی ویاں بجاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے چوری چکاری بھی کرتے ہیں، آپ دیکھیں جا کے، یہ چھپی بات نہیں، غیبت نہیں ہے، جب ادب ختم ہو گیا مدینہ کیا اس کو فائدہ نہیں، ہم خود سے ادب تھا مدینے میں،
لیکن جب نکلے ہمیں زیادہ فائدہ ہوا بنسبت مدینے کریں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، مدینے میں فائدہ کافی تھا، ادب سے سب تھا، لیکن جب دور ہوا ادب میرا بڑھ گیا۔ وہ کیسے؟ آپ کو مثال سے مدینے کوئی کارکن آتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، اس گتے سے ڈرتا ہوں مدینے سے آیا، اس کو کہاں رکھوں، کہاں خدا کی قسم، پھر ان کو لپیٹتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو اٹھاؤ سمندر میں جاؤ، وہاں کارٹون ہوتے تھے پھینک دیتے تھے۔ تو دیکھتا ہوں مدینے سے مجھے یہاں سے زیادہ فائدہ، مدینے میں کم فائدہ۔ یہ ادب نہیں تھا، میں گھر کی حالت ہو گئی تھی، قریب تھا نا۔ اب ایسا جی کہ مدینے کی بند کرتا، سبزیاں چیزیں نا میں جو مجھے سنبھالا نہیں جاتا، مدینے کھجیر کھاتا ہوں، گٹک سے ڈرتا ہوں کہیں پھینکنا، اس کے اوپر لگا ہوتا ہے، اللہ کی قسم بہت ڈرتا ہوں۔ وہاں سے گٹ کے کھاتے تھے ایسے مدینے والوں کے۔ تو اب سوچتا مدینے میں نہ ہی پہلے سے ہوتا تو اور فائدہ ہوتا، کہ مطلب ہے کہ مدینے سے تم کو فائدہ نہیں ہوگا، تم کو مدینے والے سے فائدہ ہوگا۔ مدینے کی زمین کو تو آقا نے تقدس دیا، مدینے نے تو زمین نے آقا کو عظمت نہیں دی ہے، آقا نے قدم رکھا تو مدینہ بنا، وہ تو بلاؤں کی مصیبتوں کی جگہ تھی، اس کو تو تعلق حاصل ہوا، مدینے کو تو اس میں رحمت آ گئی، اس کی قدر ہو گئی۔ تو مدینے سے فائدہ نہیں ہوتا، جو دکھتا ہے مدینے والے سے فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت اگر تمہاری محبت اور ادب ان سے بہت بڑھ گیا، تم مدینے میں رہو نہ رہو، تمہارا دل مدینہ، جیسے مدینے کی زمین کو نسبت رسول اللہ سے، ایسے تمہارے دل کو نسبت رسول اللہ سے۔ اب سمجھے اس نقطے کو؟ ہاں اسی بعض لوگ مدینے میں رہ کے کسی کتنے سے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، اس میں ادب، احترام، خوف، اور یہ تجربے پر چلا۔ پہلے اپنے کو بڑا ادب والا سمجھتے تھے، اب سے ادھر آیا نا کہ چند سال رہا، یعنی کہ دل جانے کو نہیں کرتا، بڑا ڈرتا ہوں، کوئی جاتا ہے نا، اللہ کے یہاں نہیں کرتا ہوں، کوئی جاتا ہے نا، کہہ نہیں سکتا میرا سلام دو، وہ سوچتے ہیں، پھر چپ ہو جاؤ، بول نہیں سکتا ہوں جی، پھر وہ مجھ کو بولتے ہیں آپ کا سلام دے دے، پھر ڈر ڈر کے کہتا ہوں ہاں، ہزار ذلت سے میرا سلام کیا کہوں ان کو۔ ابھی مجھے سوچیں گے یہ آج محبت نہیں ہے، اس کو ادب نہیں ہے، یا مغرور ہے، یہ کیا؟ اب میں کیا بتاؤں، میں کدھر ہوں، وہ کدھر کجا ہے، میں نری معصیت، وہ نری معصومیت، ہم پاپ، وہ نور حق، ہاں جی، پھر اتنی بڑی سرکار، ہاں جی، بہت ڈرتا رہتا ہوں جی، چیزیں احتیاط سے منگاتا ہوں، وہاں کا کاغذ آتا مجھے ڈر لگتا رہتا ہے، وہاں کاغذ پیروں میں سے، تو میں بہت اچھا ہو گیا یہاں آ گیا، اللہ کی قسم۔